رمضان کو جو عظمت ملی ہے، جو شان و شوکت ملی ہے، کس وجہ سے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ رمضان عظیم ہو گیا قرآن کی وجہ سے۔ فَكُنْ أَنْتَ عَظِيمًا بِالْقُرْآن، تو اے انسان اگر تو بھی عظیم ہونا چاہتا ہے تو قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے۔ تو انسان اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار اللہ کے سامنے کرتا ہے، یا اللہ نیکی کی پاور میرے اندر نہیں ہے، گناہ سے بچنے کی قوت یہ میرے اندر نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا آسان سا دعائیہ کلمہ وہ ہمیں سکھا دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رمضان المبارک کے اختتام پہ یہ وہ بد نصیب ہوں گے جن کے لیے بد دعا جبریل امین نے کی ہے اور آمین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ بد نصیب ہے وہ انسان کہ رمضان کا مہینہ بھی پا لیا اور اس کے باوجود اپنی مغفرت نہیں کروا سکا۔ تو اللہ رب العالمین سے توفیق مانگے، یہ دن تو نے دیے، یہ مہینہ تو نے دیا، بابرکت گھڑیاں تو نے عطا کی ہیں، نیک عمل کرنے کی توفیق بھی دے دینا۔ جو عمل کے جذبے سے دین سیکھتا ہے اللہ رب العالمین جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اگر اپنے رمضان کو مفید بنانا چاہتے ہیں تو بری صحبتوں سے، بری بیٹھکوں سے، بری مجلسوں سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے۔ یہ شعور انسان بیدار کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا تو نے، یہ تیرا ہمارے اوپر احسان ہے، صحت دی ہے یہ تیرا ہمارے اوپر احسان ہے، اور پھر رمضان المبارک دے دیا یہ تیرا ہمارے اوپر احسان ہے۔ اگر کوئی روزہ میں نے رکھ لیا تو یہ بھی تیرا میرے اوپر احسان ہے، اور اگر میں نے کوئی قیام اللیل کر لیا ہے تو یہ بھی تیرا احسان ہے، قرآن کے 4 حروف پڑھ لیے ہیں، دعائیں کر لی ہیں، ذکر اذکار کر لیے ہیں تو یہ بھی تیرا احسان ہے۔ جب یہ شعور انسان بیدار کر لیتا ہے اور ہر وقت اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کی نیکی کی توفیق کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک بھی نصیب فرما دیا ہے، اور اس حالت میں نصیب فرمایا ہے کہ ہمیں آزادی کی نعمت ملی ہوئی ہے، ورنہ بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے خواب، اپنے جذبات اور اپنے عزائم لے کے جیل کی کال کوٹڑی کے اندر رمضان گزارنے پہ مجبور ہے۔ رمضان کی آمد میں بھی اللہ کا شکریہ، اور آزاد فضا میں سانس لینے پہ بھی اللہ رب العالمین کا شکریہ۔ کئی ایسے مریض ہیں جو ہاسپٹلز کے اندر اور اپنے گھر کے بستر کے اوپر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، روزہ رکھنے کی سکت باقی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر اس بات کے اوپر بھی ہے کہ رمضان بھی ملا اور ساتھ صحت اور عافیت کی نعمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رمضان نصیب فرما دیا ہے۔ یہ مہینہ آغاز ہو چکا، چند ہی دنوں کے بعد ہم اس کے اختتامی ایام گزار رہے ہوں گے اور یہ اپنا وقت پورا کر کے چلا جائے گا۔ مہینہ سب کے پاس ایک جیسا ہی ہے، دن سب کو برابر ملیں گے، گھنٹے سب کے پاس یکساں ہوں گے، لمحات سب کو ایک جیسے ملیں گے، لیکن کئی ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ رمضان کے اختتام کے ساتھ ہی ان کے لیے اعلان کیا جائے گا کہ ان کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا اور یہ جنت کا ٹکٹ ان کے نام الاٹ کر دیا گیا۔ اور کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوں گے جنہوں نے یہی 30 دن گزارنے ہیں، یہی سحریاں اور افطاریاں کرنی ہے، لیکن رمضان المبارک کے اختتام پہ یہ وہ بد نصیب ہوں گے کہ جن کے لیے بد دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جن کے لیے بد دعا جبریل امین نے کی ہے اور آمین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ بد نصیب ہے وہ انسان کہ رمضان کا مہینہ بھی پا لیا اور اس کے باوجود اپنی مغفرت نہیں کروا سکا۔ تو اللہ رب العالمین سے توفیق مانگے۔ توفیق، اس کے بغیر انسان نہ کسی شر سے بچ سکتا ہے اور نہ نیکی کا کوئی کام کر سکتا ہے۔ توفیق ہے کیا؟ توفیق ہے کہ انسان کے دل میں نیکی کی تڑپ پیدا ہو جائے، عمل صالح کا جذبہ، امنگ، لگن، شوق، ولولہ یہ پیدا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ارادہ، جوش، جذبہ پیدا ہونے کے بعد انسان نیکی کا وہ کام کر بھی گزرے، اور نیکی کرنے کے بعد پھر انسان اس نیکی کے اوپر قائم بھی رہے۔ یہ 3 چیزیں جمع ہو جائیں تو اس کو توفیق کہتے ہیں۔ تو اس رمضان میں اللہ رب العالمین سے توفیق مانگے کہ یا اللہ یہ دن تو نے دیے، یہ مہینہ تو نے دیا، بابرکت گھڑیاں تو نے عطا کی ہیں، نیک عمل کرنے کی توفیق بھی دے دینا، کیونکہ
توفیق کی بنیاد پہ ہی انسان کی کامیابی کا یا ناکامی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور یہ توفیق ملتی کیسے ہے انسان کو؟ ہمت، استطاعت وہ تو سب کو دی اللہ تعالیٰ نے، صحت دی ہے، عقل دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قوت بھی دی ہے، روزہ ساری رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ سارے کے سارے اسباب کے بعد ایک وہ چیز جو انسان کو نیکی کے اوپر آمادہ کرتی ہے، نیکی کی جانب راغب کرتی ہے، اس کو توفیق کہا جاتا ہے۔ انسان کے لیے نیکی کرنا آسان بھی ہو اور اس نیکی کے اندر اس کو لطف بھی آئے، عمل صالح کو انسان انجوائے کرنے والا ہو، عمل صالح کے ذریعے انسان کے دل میں محبت اور اللہ رب العالمین کا قرب وہ بیدار ہو جائے، یہ توفیق ہے۔ اور یہ ملتی انسان کو کس طریقے سے ہے؟ سب سے پہلے تو انسان دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے، تب انسان کو توفیق ملتی ہے، نیکی کے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ بے شمار دعائیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں اس حوالے سے ملتی ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے، یہدی الیہ من ینیب، اور کہیں پہ فرمایا یہدی الیہ من اناب، کہ توفیق اس انسان کو ملتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اللہ سے توفیق مانگنے والا، رو کے گڑ گڑا کے، جہاں اور بہت ساری چیزیں انسان کو مانگنی ہے اس رمضان میں، تو انہی ابتدائی ایام میں ہماری دعاؤں کے اندر توفیق کی دعا لازماً شامل ہونی چاہیے۔ اور یہ دعا کس قدر اہم ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے علی، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، مختصر سے الفاظ ہے، اللہم اہدنی وسددنی، یا اللہ مجھے ہدایت کے راستے پہ گامزن کر، نیکی کے راستے پہ، خیر کے راستے پہ گامزن کر دے، اور وسددنی، اور مجھے بالکل سیدھا کر دے، صراط مستقیم سے ادھر ادھر نہ جاؤں، نیکی کی شاہراہ سے برائی کی پگڈنڈیوں کے اوپر نہ میں اتروں۔ یہ دعا سکھائی ہے سیدنا علی المرتضیٰ کو، یہ دعا ہماری دیگر ادعیہ کے ساتھ شامل ہو جانی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرا پیغمبر تجھ سے کس چیز کا سوال کرتا ہے؟ فعل الخیرات، نیکی کے کاموں کا جذبہ بھی پیدا ہو، نیکی کا کام کرنا میرے لیے آسان بھی ہو، اور میں کام کر بھی گزروں اور میں اس کے اوپر قائم بھی رہوں۔ فعل الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا سوال کرتا ہوں، وترک المنکرات، اور برائیوں سے بچنے کا، رکنے کا سوال کرتا ہوں، وحب المساکین، اور مساکین کی محبت کا بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو اس دعا کو بھی شامل کیجئے اپنے روزمرہ کے معمولات کے اندر۔ اور پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعا، یہ توفیق مانگنا اور اس کے لیے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ انبیاء کرام نے اللہ رب العالمین سے یہی مانگا ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى۔ سلیمان علیہ السلام خود بھی نبی ہے، والد داؤد علیہ السلام بھی نبی ہے، بے شمار معجزات میں اللہ نے عطا کیے ہیں، دنیا اور آخرت کی بڑائیاں بھی دی ہیں، اور حکومت بھی دی ہے، نبوت بھی دی ہے، لیکن خواہش کیا ہے، تمنا اور آرزو کیا ہے؟ ان اعمل صالحا ترضى، یا اللہ ایسے اعمال، ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے دے جن کی وجہ سے تو مجھ سے راضی ہو جائے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں کے اندر شامل فرما دے۔ یہ توفیق بڑی اہم چیز ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو یہ دعا سکھائی ہے، تربیت کی ہے کہ اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے؟ اللہم انی اسألک من کل خیر عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، یا اللہ تجھ سے کس چیز کا سوال کرتا ہوں؟ انی اسألک من کل خیر، ہر بلائی کا، ہر نیکی کا، ہر خیر کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، من کل خیر عاجلہ وآجلہ،
جو خیر ابھی میرے لیے تو نے مقدر کر دیا اس کا بھی سوال کرتا ہوں، اور جو تھوڑا ٹھہر کے میرے مقدر میں ہوگی اس کا بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ وہ نیکی جس کو میں جانتا ہوں کہ یہ میں نے کرنی ہے، رمضان کا روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، اور میں نے دیگر قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، جن نیکیوں کا مجھے علم ہے وہ بھی تجھ سے میں مانگتا ہوں، اور جن نیکیوں کا بھی میرے ذہن میں خیال بھی نہیں آیا، جن کو میں جانتا ہی نہیں اور وہ مجھے کرنی چاہیے، ان نیکیوں کا بھی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ دعا بھی انسان کو اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل، یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، جنت کا سوال، وما قرب الیہا من قول او عمل، جنت کا سوال کرنا، اور پھر خواہشات کو بس صرف تکیہ کر لینا یہ کافی نہیں ہے، وما قرب الیہا من قول او عمل، اور ہر وہ بات جو مجھے جنت کے قریب کرنے والی ہو، ہر وہ عمل، ہر وہ نیکی جو مجھے جنت کے قریب کرنے والی ہو، یا اللہ اس کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ ساری کی ساری دعائیں کس لیے ہے؟ اللہ سے توفیق کا سوال ہے، نیکی کا سوال ہے، خیر کا سوال ہے، عمل صالح کا سوال ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال ہے۔ کبھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھاتے اور اللہ رب العالمین سے التجا کرتے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، یا اللہ میں تیرا پیغمبر تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، انی اسألک حبک، اپنی محبت مجھے عطا فرما دے، اور جس کو اللہ رب العالمین کی محبت نصیب ہو جائے اس کو توفیق بھی مل جاتی ہے۔ انی اسألک حبک، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور ہر اس چیز کا سوال کرتا ہوں جس سے تو محبت کرنے والا ہے، وحب عمل یقربنی الی حبک، اور یا اللہ میں ایسے اعمال کا بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ یہ ہے توفیق مانگنا۔ اور پھر اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کے لیے ایک دن کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر 17 مرتبہ یہ توفیق مانگنا لازمی کر دیا ہے، اس کے بغیر گزارے ہی نہیں ہے۔ کیا مانگتا ہے انسان ہر نماز میں؟ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ اور کیا مطلب؟ ایک رکعت میں بھی یہی مانگا، دوسری میں بھی یہی مانگا، تیسری میں بھی یہی مانگا، 17 مرتبہ یہی مانگا، سنتوں میں بھی یہی مانگا، نوافل میں بھی یہی بات اللہ رب العالمین سے کی۔ مطلب کیا ہے؟ ہدایت کی 3 اقسام ہے۔ ایک ہے ہدایت ارشاد۔ ہدایت ارشاد کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کو شعور حاصل ہو، انسان کو سینس ملے کہ نیکی ہوتی کیا ہے، جنت کا راستہ کون سا ہے، اللہ کے قرب کا ٹریک کون سا ہے، یہ شعور مل جانا۔ جس کو یہ شعور حاصل ہو جائے اس کو ہدایت ارشاد مل چکی ہے، یہ ایک چیز۔ اور دوسری چیز ہے ہدایت توفیق۔ مراد کیا کہ نیکی پتہ چل گئی ہے، شعور حاصل ہو گیا، سینس آ گئی کہ یہ کام اچھا ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ اللہ کے قرب کا راستہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس راستے کے اوپر انسان چلتا رہے، اور یہ چلتے رہنا اور اس راستے میں چلنا آسان ہو جانا، یہ ہدایت توفیق ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ ہے ہدایت تثبیت، کہ نیکی کا شعور بھی مل گیا، اس کے بعد نیکی کے راستے میں بھی چل پڑا، آغاز بھی کر دیا، اب اسی راستے کے اوپر انسان گامزن رہے، اس راستے کو چھوڑ کے ادھر ادھر نہ جائے، اس راستے کے اوپر رہے حتیٰ کہ یہ راستہ اس انسان کو جنت تک پہنچا دے، یہ ہدایت تثبیت ہے۔ شیطان نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ یا اللہ میں صراط مستقیم کے اوپر بیٹھوں گا۔ اب کوئی بندہ نیکی کا شعور لے کے وہ صراط مستقیم کے ٹریک کے اوپر چل پڑے گا، تو ہر وقت میری کوشش کیا ہوگی کہ اس ٹریک سے اس کو میں نے اتارنا ہے، اس کو ادھر ادھر لے کے جانا ہے، خواہشات کی پیروی کی طرف لے کے جانا ہے، اس کو من مردیوں کی طرف لے کے جانا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو میں صراط مستقیم کے اوپر ہی بیٹھا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ جب اہدنا الصراط المستقیم کہو گے، ہدایت ارشاد بھی ملے گی، ہدایت توفیق بھی ملے گی، اور تیسرے نمبر پہ ہدایت تثبیت، یعنی اس نیکی کے اوپر ثابت قدمی، استحکام، استقامت، دوام، وہ بھی انسان کو ملے گا۔ اس لیے بار بار مانگو، ہر رکعت کے اندر مانگو۔ اور پھر اگر انسان توفیق حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں رمضان المبارک کو زیادہ سے زیادہ اپنے لیے کارآمد بنا لوں اور اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے لیے مفید بنا لوں،
تو انسان کو چاہیے کہ انسان قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے۔ رمضان کو جو عظمت ملی ہے، جو شان و شوکت ملی ہے، کس وجہ سے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ رمضان عظیم ہو گیا قرآن کی وجہ سے۔ فَقُنْ أَنْتَ عَظِيمًا بِالْقُرْآنِ، تو اے انسان اگر تو بھی عظیم ہونا چاہتا ہے تو قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے۔ تو جو انسان قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، جس طریقے سے رمضان عظیم ہوا ہے قرآن کے ذریعے سے، وہ انسان بھی عظیم ہوتا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اللہ نے نور بنا کے نازل کیا ہے، روشنی بنا کے نازل کیا ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اس نور کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو۔ یہدی بہ اللہ، اس نور کے ذریعے سے، اس روشنی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہدایت دیتا ہے لوگوں کو، لیکن ہر پڑھنے والے کو ہدایت نہیں ملتی۔ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی خوشنودی چاہے، جو اللہ کی رضا چاہے، اور جو اس قرآن کے ذریعے سے توفیق کے سلسلے کے ساتھ جڑنا چاہے، اسی کو اللہ رب العالمین ہدایت دیتے ہیں۔ سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، ظلمتوں سے نکال لیتے ہیں، اس کو اندھیروں سے، تاریکیوں سے نکال لیتے ہیں، نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اس ٹریک کو اس کے لیے انتہائی سہل بنا دیتے ہیں۔ تو جو انسان توفیق حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے قرآن کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرے۔ اور یہ رمضان تو ہے یہ قرآن کے ساتھ تعلق استوار کرنے کا مہینہ۔ استوار تعلق کرنا کس طریقے سے ہے؟ اس کو پڑھے بھی، اس کے معنی اور مفاہیم کے اوپر غور بھی کرے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اس قرآن سے اس میں تدبر بھی کرے اور تذکر بھی اس سے حاصل کرے، قرآن مجید کی آیات پہ غور و فکر بھی کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے کہنا کیا چاہتے ہیں، مجھ سے ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں، اس چیز کا تذکر، نصیحت بھی قرآن مجید سے جو انسان حاصل کرتا ہے، اس کے لیے نیکی کے راستے پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس انسان کی ترجیحات بدل جاتی ہے، اس کا مزاج تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان قرآن مجید سے رہنمائی لینا شروع کرتا ہے، اللہ رب العالمین نیکی کی توفیق اس بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ جو انسان توفیق حاصل کرنا چاہتا ہے، رمضان المبارک کو کارآمد بنانا چاہتا ہے، مفید بنانا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کو میں اپنے لیے مفید اور کارآمد بنا لوں، اس کو توفیق کی ضرورت ہے۔ اور توفیق اس طریقے سے ملنی ہے، تیسرا کام اس کے لیے کہ انسان اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے کہ یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، میری قابلیت اور میری صلاحیت یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام اللہ رب العالمین کے پیغمبر ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، یہ فریضہ دیا ہے مجھے، میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں، جتنی میرے اندر طاقت ہے، جتنی ہمت ہے میرے اندر، ساری طاقت لگاؤں گا، ساری قابلیتوں کا استعمال کروں گا، ساری صلاحیتوں کو بغوے کار لاؤں گا، لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وما توفیقی الا باللہ، جب تک اللہ رب العالمین کی توفیق شامل حال نہ ہو جائے۔ تو انسان اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار جب اللہ کے سامنے کرتا ہے، یا اللہ نیکی کی پاور میرے اندر نہیں ہے، گناہ سے بچنے کی قوت یہ میرے اندر نہیں ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا آسان سا دعائیہ کلمہ وہ ہمیں سکھا دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نیکی کرنے کی قوت بھی نہیں، برائی سے بچنے کی قوت بھی نہیں، نیکی وہی میرے لیے آسان ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان کر دے، اور گناہ وہی چھوڑ سکتا ہوں جس کا چھوڑنا اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان کر دے۔ حدیث قدسی ہے، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت، اے میرے بندو تم سارے کے سارے گمراہ ہو، بھلا اپنی عقل کے ذریعے سے، اپنے فہم کے ذریعے سے، اپنے شعور کے ذریعے سے بھی کوئی ہدایت کے راستے پہ آ سکتا ہے؟ کوئی نیکی کے راستے پہ آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ بڑے بڑے عقلوں والے پیچھے رہ جاتے ہیں، بڑے بڑے شعور اور فہم رکھنے والے وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہدایت کے راستے پہ آنے کی توفیق اور نیکی کی توفیق اللہ رب العالمین اسی کو دیتا ہے جس کے ساتھ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ اپنی عاجزی، اپنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار کریں اللہ رب العالمین کے سامنے۔ سلیمان علیہ السلام کی مثال لینا، وہ تخت ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا وہ آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے جب آ گیا تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟
میں بڑا پاور والا ہوں، بڑی طاقت ہے میرے اندر، بڑی قوت ہے میرے اندر کہ پورا تخت اٹھایا اور پلک جھپکنے میں اپنے پاس اس کو لے آیا ہوں، نہیں، بلکہ یہ ساری کی ساری قوت اور طاقت اس کا مشاہدہ جب کیا تو کیا کہا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا میرے اوپر فضل ہوا ہے۔ اور یہ فضل کس لیے؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے، چیک کرنا چاہتا ہے میں شکر گزار بنتا ہوں یا اس کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو انسان اللہ کے سامنے اس بات کا جب اظہار کرتا ہے، یا اللہ میں کچھ نہیں، میرے پلے کوئی شے نہیں ہے۔ اب تو ہم یہ دیکھتے ہیں، 3-4 روزے گزریں گے، بعض لوگ بڑا اکڑ اکڑ کے چلیں گے، 3-4 دن بھوکے پیاسے رہ کے اللہ رب العالمین پہ احسان کر دیا ہے۔ ایسے لوگوں کو توفیق نہیں ملتی۔ 1 گھنٹہ کھڑا ہوتا ہے ادھر تراویح کے اندر، قیام اللیل کے اندر، اور گھر جا کے اس انداز میں شو کرتا ہے کہ شاید یہ دنیا کا کوئی انوکھا جھوپئی کر کے آیا ہے۔ جب یہ رویے ہوتے ہیں تب انسان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق نہیں ملتی۔ نیکی ہو اور عمل صالح ہو، اس کے بعد انسان اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، بے بسی، بے کسی کا اظہار کرے، مزید نیکیوں کی اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر جو انسان یہ توفیق حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے رمضان کو کارآمد بنانا چاہتا ہے، مفید بنانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ گناہوں کو چھوڑے۔ کئی انتظامات اللہ رب العالمین نے کر دیے ہیں۔ صدفت الشیاطین، شیاطین کو جکڑ دیا، جنت کے سارے دروازے کھول دیے، ایک دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا، جہنم کے سارے دروازے بند کیے، ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان کرنے والے اعلان بھی کرتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کے کام کرنے والے، خیر کے کام کرنے والے، موسم بہار ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، اقبل، آگے بڑھ جا، اور نیکی کا کوئی چانس اور موقع ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ و یا باغی الشر اقصر، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، معصیت کے کام کرنے والے، اور ہر وقت اللہ رب العالمین کے احکامات کو پس پشت ڈالنے والے اکثر۔ اب رمضان کا مہینہ آ گیا، اب تو باس آ، اب تو رک جا، کہیں پہ رکنا بھی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی معصیتوں پہ معصیتیں کیے جا رہے ہو، کہیں پہ سٹاپ بھی ہے یا نہیں؟ یہ سارے کے سارے انتظامات اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یاد رکھے، جو انسان گناہ نہیں چھوڑتا، اس انسان سے نیکی کے اعمال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ گناہ انسان کے دل پہ سیاہی کا ایک دھبا لگاتا ہے، اور یہ پھر جیسے جیسے گناہ بڑھتے ہیں ویسے ویسے وہ سیاہی بڑھتی ہے، ویسے ویسے زنگ بڑھتا ہے، اور ایک وقت اور سٹیج وہ آتی ہے کہ جب یہ سارے کے سارے دل کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیتا ہے، گناہ کر کر کے سارا دل انسان کا سیاہ ہو جاتا ہے، سارا دل ہی انسان کا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو اگر انسان رمضان کو کارآمد بنانا چاہتے ہیں تو گناہ چھوڑے۔ روزے کا بھی مقصد کیا ہے؟ روک لگانا، انسان کو روکنا، حلال سے روکنا ہے تو حرام سے تو بالولا انسان کو روکنا چاہیے۔ تو گناہوں سے انسان اجتناب کرے، اور سلف صالحین کو تو فکر لاحق ہو جاتی تھی، جب نیکی کا کوئی موقع ضائع ہوتا، نیکی کا کوئی چانس نہیں ان کو ملتا تھا، تو وہ غور کرتے تھے کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا کہ جس کی سزا کے طور پر اللہ رب العالمین نے نیکی کی توفیق ہم سے چھین لی ہے۔ گناہوں کے اوپر بند باندھے، روک لگائے اگر اپنے رمضان کو کارآمد بنانا چاہتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ اگر کوئی انسان رمضان کو مفید اور کارآمد بنانا چاہتا ہے، توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اور توفیق کیسے ملے گی؟ اگر انسان کی انکم حلال ہو، لقمے حلال ہو، جو کمائی لے کے آتا ہے، جو لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے، اپنے گھر والوں کے منہ میں ڈالتا ہے، بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے، وہ لقمہ حلال ہونا چاہیے۔ حرام کمائی کی وجہ سے نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، لذت نیکی کی ختم ہو جاتی ہے، عمل صالح کو انسان انجوائے نہیں کر پاتا کہ انسان حرام کمائی کھانے والا ہے۔ حرام کا لقمہ انسان کے منہ میں نہیں جانا چاہیے، اس کے بچوں کے منہ میں نہیں جانا چاہیے، یہ حرام کی نحوست یہ پھر نسلوں کے اندر سفر کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، پاکیزہ کھاؤ پھر نیک اعمال کرو۔ جب انسان پاکیزہ کھاتا نہیں ہے، انکم اس کی، وہ جو اس کا ذرائع آمدن ہے وہ یہ حلال ذرائع نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور بغاوت کے ذریعے سے یہ مال حرام کماتا ہے، رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے، ٹھگی اور فراڈ کے ذریعے، جب ان ذرائع سے اس کا مال آتا ہے تو اس کی عبادت کی لذت ختم ہوتی ہے، مزید نیکی کی توفیق اس سے سلب ہو جاتی ہے۔ تو اپنی انکم کو بھی چیک کرنے کا یہ موسم ہے، اس مہینے کے اندر اپنے ذرائع آمدن اس کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ رمضان مفید بنے، کارآمد بنے، ایک ایک لمحہ میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے اندر لگا دوں،
اور میرا کوئی لمحہ بھی ضائع اور برباد نہ ہو، تو توفیق مانگے، اور توفیق ملنی کس طریقے سے ہے؟ انسان اللہ رب العالمین کے دین کا فہم حاصل کرنا شروع کر دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین سمجھنے کے اندر اور دین سیکھنے کے اندر اس کو لگاتا ہے، دین کا فہم اور شعور اس بندے کو دیتا ہے۔ دین سیکھے، اور کس لیے سیکھنا ہے؟ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اور عمل کے جذبے سے۔ جو دین کا علم ہے نا، یہ علم برائے علم نہیں ہے، یہ علم برائے عمل ہے۔ میں نے اللہ رب العالمین کا دین سیکھنا ہے، کس لیے سیکھنا ہے؟ عمل کرنے۔ لوگ سیکھتے ہیں نا، سیکھنے کی اور بھی تو ایک وجوہات ہے، تاکہ میں لوگوں سے اچھا بحث و مباحثہ کر سکوں۔ لوگ کہیں ڈیبیٹر بہت اچھا ہے، لوگ کہیں یہ جناب بہت اس کے پاس نالج ہے، انفارمیشن اس کے پاس بہت ہے۔ ان مقاصد کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا دین اور دین کے احکامات، قرآن اور حدیث، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، جو انسان سیکھتا ہے کہ ایک تو رب راضی ہو جائے اور دوسرا میرے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے، ایسے انسان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جو عمل کے جذبے سے دین سیکھتا ہے، اللہ رب العالمین جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، توفیق مل جاتی ہے اس بندے کو۔ اور پھر اگر آپ اپنے رمضان کو مفید بنانا چاہتے ہیں تو اپنی بیٹھک اور اپنی صحبت کو بھی دیکھیں، اس کو بھی چیک کریں۔ اس انسان سے بھی توفیق سلب ہو جاتی ہے نیکی کی جس انسان کی صحبت اچھی نہیں ہوتی، جس انسان کی بیٹھک اچھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا حکم دیا ہمیں؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ مخلص ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے اندر شامل ہو جاؤ۔ اگر توفیق چاہتے ہو، اپنے زندگی کے شب و روز جو ہیں ان کو مفید بنانا چاہتے ہو، سچوں کے ساتھ ہونا چاہیے تمہیں۔ اپنے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مجلس کن لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، آپ کی بیٹھک کن لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، آپ کے جو آپ کی مجلسیں ہیں اور آپ کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ کیسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے؟ جو اللہ رب العالمین کی رضا کو طلب کرنے والے ہیں، جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت میں۔ وہ کہتے ہیں نا، صحبت صالح ترا صالح کنند، اور صحبت طالح ترا طالح کنند۔ جیسوں کی صحبت میں بیٹھا ویسے ہی ہو گیا انسان۔ عن المرء لا تسأل فسل عن قرینہ فکل قرین بالمقارن یقتدی۔ کہتے ہیں کہ آدمی کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کے دوستوں کے بارے میں جانو، اچھے ہیں یا برے ہیں۔ اگر اچھوں میں بیٹھتا ہے تو لازماً یہ بھی اچھا ہوگا، اور اگر بروں کے ساتھ اس کی صحبت ہے تو لازمی اس برائی کی صحبت کا اثر اس کے اوپر بھی لازمی آئے گا۔ تو اگر اپنے رمضان کو مفید بنانا چاہتے ہیں تو بری صحبتوں سے، بری بیٹھکوں سے، بری مجلسوں سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے۔ اور پھر آج تو بری صحبت کے لیے 4 5 10 لوگوں کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، یہ موبائل ہے، اس کے ساتھ انسان کی صحبت ہے، اور یہی ایسی صحبت ہے کہ جو انسان کے اوقات کو ضائع کرنے کا بہت بڑا ایک سبب اور ذریعہ ہے۔ اس بری صحبت سے بھی انسان کو اجتناب کرنا چاہیے اگر انسان اپنے رمضان کو مفید اور کارآمد بنانا چاہتا ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکی کی توفیق ہمیں مل جائے اور رمضان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ وہ ہم کارآمد اس کو بنا لیں، مفید بنا لیں اس کو، تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرنے والا ہو، ان کے فائدے سوچنے والا ہو۔ یہ سوچ، یہ انسان کا بیہیویئر کہ ہر وقت نیگیٹو سوچنا ہے، دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرنی ہے، یہ ایسی بری اور ردی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے نیکی کی توفیق انسان کے سبب ہو جاتی ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا نا، اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے بہترین اور اللہ کو سب سے محبوب کون ہے؟ احب الناس، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیر الناس انفعهم للناس، کہ بہترین لوگوں میں سے کریم اور عمدہ لوگ وہ ہیں جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فائدہ پہنچانے کی سوچ یہ انسان بنائے، اور ہر وقت کسی کے نقصان سوچنا یا کسی کے بارے میں بدگمانیاں سوچنی یا غلط تصورات اور خیالات اس کو اپنے دماغ کے اندر پکاتے رہنا، یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کی نیکی کی توفیق انسان سے سلب ہو جاتی ہے۔ نیکی کرنے کو جی نہیں چاہتا انسان، نیکی انجوائے ہی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان ہمارا مفید بنے، کارآمد بنے، تو انسان کو چاہیے کہ ہر وقت انسان اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے والا ہو۔ جو انسان شکر کرتا ہے اس کی توفیق کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں، اس کی توفیق بڑھتی جاتی ہے۔ کیا فرمایا؟ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ یہ شعور انسان بیدار کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے،
ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا تو نے، یہ تیرا ہمارے اوپر احسان ہے، صحت دی ہے یہ تیرا ہمارے اوپر احسان ہے، اور پھر رمضان المبارک دے دیا یہ تیرا ہمارے اوپر احسان ہے، اگر کوئی روزہ میں نے رکھ لیا تو یہ بھی تیرا میرے اوپر احسان ہے، اور اگر میں نے کوئی قیام اللیل کر لیا ہے تو یہ بھی تیرا احسان ہے، قرآن کے 4 حروف پڑھ لیے ہیں، دعائیں کر لی ہیں، ذکر اذکار کر لیے ہیں، تو یہ بھی تیرا احسان ہے۔ جب یہ شعور انسان بیدار کر لیتا ہے اور ہر وقت اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کی نیکی کی توفیق کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اللہ کا فضل نہ ہو، اللہ رب العالمین کی رحمت نہ ہو، مَا زَكَىٰ مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تم میں سے کوئی ایک بھی پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا فضل نہ ہو، اللہ کی رحمت نہ ہو، ایک نیکی بھی کوئی کر کے دکھا دے، ایک نیکی کر کے دکھا دے اور ایک گناہ سے بچ کے دکھا دے، یہ صرف اللہ کا فضل ہے، صرف اللہ کا کرم ہے، یہ شعور بھی بیدار کیجیے۔ اور اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جس چیز کے بارے میں انسان شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے اس چیز کے اندر اللہ رب العالمین اضافہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو عبادت کے اوپر شکر، مزید عبادت کی توفیق ملتی ہے انسان کو، اور پھر جو نیکیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسان کر دی ہے نا، صدقات و خیرات کرنا کسی کے لیے آسان کیا، صدقات و خیرات کرے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے لمبے لمبے قیام کرے، جو نیکی کرنا آپ کے لیے آسان ہے وہ نیکی لازمی کرے، یہ بھی توفیق کا ایک سبب ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، کہ جو انسان سچا ہو جاتا ہے، زبان کا سچا، قول کا سچا، بول کا سچا، اور اس کے ساتھ اپنے عمل کے اندر سچائی ہے، جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، فرمایا جو انسان سچا ہو جاتا ہے نا، قول و عمل کے اندر سچائی لے آتا ہے تو یہدی الی البر، یہ طریقہ کار اس کو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، وان البر یہدی الی الجنہ، اور یہ نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو جو اعمال اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسان کر دیے، میرے لیے آسان کر دیے ہیں، وہ اعمال لازمی کرے۔ کوئی انسان کہتا ہے میں بزی بہت ہوں، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ زبان سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہے، اگر جو صورتیں اس کو زبانی یاد ہے وہی پڑھتا رہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان دن کے اوقات میں مشغول ہوتا ہے تو رات کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا ہو، تو اپنی مصروفیت کو بھی آڑے نہ آنے دے اور اس کو بھی عذر نہ بنائے، بلکہ جو نیکی انسان کے اندر کرنے کی سکت ہے وہ انسان کو لازمی کر گزرنی چاہیے۔ جب انسان وہ نیکیاں کر گزرتا ہے تو پھر مزید نیکیوں کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا فرما دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی مدد بھی انسان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا یہی ہے کہ یہ جو ٹوٹی موٹی باتیں ہم نے کی ہیں رمضان المبارک کے تعلق سے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق دے دے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ہمارے شامل حال ہو اس انداز میں کہ ہم رمضان المبارک کو زیادہ سے زیادہ مفید اور کارآمد بنا سکیں، اور اللہ رب العالمین رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ وہ اپنی توفیق شامل حال فرما کے بہترین انداز میں گزارنے کی ہمیں توفیق دے دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔